من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ توفیق پروردگار سے 13ویں دن کے ماہ رمضان کی دعا کی شرح ہے کہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم طہرنی، خدا مجھے طہارت دے، پاکیزگی دے، گندگی سے، نجاست سے، ظاہری آلودگی سے بھی اور معنوی آلودگی سے بھی، وصبرنی، اور مجھے صابر بنا، یعنی مقام رضا تک پہنچا۔ یہاں صبرنی یعنی مقام رضا تک، کہ میں قضائے پروردگار، اے خدا تیری قضا پہ میں راضی رہوں، مراد یہ۔ ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار، اور مجھے توفیق دے کہ میں متقی بنوں اور اعلام التقیٰ کا بھی ساتھی بنوں، صحبت الابرار، ابرار کے بھی صحبت میں رہوں، اعلام التقیٰ کے ساتھ رہوں، بعونک، تیری نصرت چاہیے، میں محتاج ہوں خدا، محتاج کو تیری نصرت کی ضرورت ہے، تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے۔ یا قرۃ عین المساکین، اے شدید محتاجوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ طہارت اور آلودگی سے پاک ہونا چاہتا بندہ۔ طہارت دو قسموں کی ہے، ظاہری طہارت کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک کر، مراد ہے کہ ظاہری طور پہ پاکیزہ ہو۔ معنوی اور قلبی طہارت جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ بس اقذار اور دنس سے مراد ہے معنوی اور مادی آلودگی، ظاہری اور معنوی آلودگی۔ نجاست کی دو اقسام ہیں، ظاہری جیسے مردار، معنوی بس ظاہری نجاست جیسے مردار ہے، خون ہے، معنوی نجاست جیسے اخلاقی برائیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، جہالت ہے، ٹھیک، یہ معنوی۔ بس جس سے طہارت حاصل ہوگی تو وہ توحید، رسالت اور امامت اس کے اندر راسخ ہوگی۔ معنوی طہارت ضروری ہے تاکہ توحید، رسالت، امامت اس کے اندر راسخ ہو جائے۔ کائنات الاقدار سے مراد ہے کہ راضی رہوں میں خدا تیری قضا اور قدر پر، قضا اور قدر پر راضی رہوں، صابر بنوں، راضی رہوں، یہ توفیق دے۔ قضا ایک قضائے حتمی ہے، جسے آپ قرآن میں کہیں اجل مسمى، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہی آنی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، موت آنی ہی آنی ہے اول۔ دوسری ہے قضا قدر، جسے آپ کہتے ہیں قضائے معلق، اجل معلق، یعنی اگر کوئی فلاں شرائط کی رعایت کرے، جیسے صفائی کی رعایت کرے، صلہ رحمی کرے، صدقات نکالے، تو موت ٹل سکتی ہے، موت نے آنا ہے، یہ تو قضاء حتمی ہے۔ لیکن موت کا وقت مؤخر ہو سکتا ہے، موت کا وقت ٹل سکتا ہے، یہ قدر ہے، یا اسے قضاء معلق یا اجل معلق کہتے ہیں، اجل معلق، ٹھیک۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَىٰ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَار، خدا مجھے توفیق دے کہ میں متقی بنوں۔ تقویٰ کی حقیقت کنٹرول ہے۔ سائیکل چلانے والے کو سائیکل پر کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ خطرے سے محفوظ رہے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہے۔ تقوی کی دو اقسام ہیں، منفی اور مثبت تقوی۔ ایک منفی تقوی ہے، ایک مثبت تقوی ہے۔ منفی تقوی یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان اجتماعی زندگی کو ترک کر دے، گھر سے باہر نہ نکلے، پہاڑوں میں جا کے زندگی گزارے، گھر سے باہر نہ نکلے، معاشرے میں نہ آئے، یہ منفی تقوی ہے۔ مثبت تقوی کیا ہے کہ انسان اجتماعی زندگی میں رہ کر گمراہی سے بچے، انحرافات سے بچے، تقوی کی طاقت آئے اور اس گمراہیوں کا مقابلہ کرے۔ بس اس تقوی میں ساتھی کون ہو؟ اعلام التقیٰ، تبھی کہہ رہے ہیں امام وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَىٰ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَار، مجھے ابرار کی صحبت دے، اس کے ساتھی اعلام التقیٰ ہوں۔ ساتھی بھی ہونے چاہیے تقوی تک پہنچنے کے لیے۔ بس اعلام التقیٰ وہ بورڈز اور پینافلیکس جو روڈ پہ لگے ہوتے ہیں تاکہ انسان راہ راست پہ چلے۔ راہ راست کے بورڈز اور پینافلیکس محمد اور آل محمد ہیں، کہ زیارت جامعہ کبیرہ بتاتی ہے کہ اعلام التقیٰ، سلام تم پر محمد اور آل محمد، تم اعلام التقیٰ ہو۔ اس راہ راست میں ان ساتھیوں کا ہونا، ان رہبروں کا ہونا، ان اماموں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد بعونک، خدا تیری نصرت چاہیے، تیری مدد چاہیے، میں بے نیاز نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ یا قرۃ عین المساکین، مساکین مسکین شدید محتاج کو کہتے ہیں،
व कुर्रत या कुर्रतैन, कुर्रतैन आंख दो जगह जारी होती है, आंखें दो जगह जारी होती हैं। मुसीबत के वक्त गिरिया करती हैं, खुशी के वक्त भी गिरिया करती हैं। खुशी के आंसुओं को, जो आंखों की ठंडक हैं, उसे कुर्रत आयुन कहा जाता है। खुशी के आंसू को कुर्रत आयुन कहा जाता है। कुरान करीम ने कहा कि बाज लोग अल्लाह के उलूम, तकवा और आलाम तुका के साथी बन के, तकवा हासिल करके, अल्लाह के उलूम हासिल करके गिरिया करते हैं। ये गिरिया खुशी का गिरिया है, ये खुशी का गिरिया है। कुरान क्या कहता है, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब वो सुनते हैं जो इस रसूल की तरफ नाजिल हुआ है, तरा आयुनुहुम, देखते हो तुम उनकी आंखें, तफीज़ु मिनद्दम, कि वो जारी करते हैं खुशी से देखते हो तुम उनकी आंखों को कि जारी करती हैं खुशी से आंसू, मिम्मा अरफू मिनल हक, क्योंकि वो हक को पहचानते हैं। हक को पहचान के वो आलाम तुका के साथी बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं। बस ज़रूरी है कि खुदावंद आलम हमारी आंखें इस महीने में, इस माह मुबारक रमज़ान में ठंडी कैसे हों। अव्वल तो हम मोहताज हैं, बस मोहताज को गनी की ज़रूरत है। बस गनी तू है, तू, तेरी नुसरत चाहिए, हम मोहताज हैं बेअौनिका। और ठंडी कैसे होंगी हमारी आंखें? तकवा से, सोहबत अबरार से, मोहम्मद और आल मोहम्मद की सोहबत से, कुरान से ताल्लुक़ कायम करने से। बस खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम सोहबत अबरार में भी आएँ और कुरान के कारी और तिलावत करने वाले तदब्बुर के साथ हम बन जाएं, ताकि हमारे लिए आँखों की ठंडक हो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला